آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ ایسے میتھڈز جن سے آپ اپنی لرننگ کو، آپ اپنی میموری کو، آپ اپنی یاداشت کو انہینس کر سکتے ہیں، سپیڈ اپ کر سکتے ہیں، ایفیشینٹ کر سکتے ہیں اور پھر لانگ ٹرم کر سکتے ہیں۔ یہ سارے میتھڈز دی اونلی اسکل دیٹ میٹرز میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ آج میں ون بائی ون ان سارے میتھڈز کو ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ، اور اس ویڈیو کے بعد آپ کو ایک ایسا آئیڈیا ہوگا کہ آپ نے اب آگے لرن کیسے کرنا ہے، میمورائز کیسے کرنا ہے چیزوں کو۔ آپ کے لیے پڑھنا، آپ کے لیے سیکھنا بڑا آسان ہو جائے گا، اور میرے لیے بھی یہ ایسے ہی ہوا ہے، تو اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اور یہ ایسے طریقے ہیں کہ اگر آپ نے آج 10 منٹ دے دیے خود کو تو یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوگی آپ کے لیے، اور آپ آج بہت ہی زیادہ، جو میں نے ایک ہفتے سے بک پڑھ رہا ہوں اچھے سے، اور پھر میں نے آج جو یہ سارا وہ سمجھے اس سے اخذ کیا ہے جو اس بک سے، وہ میں آپ کے ساتھ صرف 10 منٹ میں شیئر کر رہا ہوں، اور یہی جو مین سمجھے پوائنٹس ہیں اس بک کے۔ میتھڈز میں ہم جا رہے ہیں۔ اب سب سے جو پہلا میتھڈ ہے وہ شیئر کیا ہے اس بک میں، وہ ہے لرن لائک اے کیو مین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیو مین کون ہوتا ہے؟ وہ جو غاروں میں جب انسان رہا کرتے تھے، کسی سویلائزیشن سے پہلے، کسی بھی قسم کی کوئی ایڈوانسمنٹ سے پہلے، انسان جب غاروں میں رہا جاتا تھا تو وہ کیسے زندہ رہتا تھا، وہ سروائیو کیسے کرتا تھا، وہ کیسے چیزیں سیکھتا تھا، کیسے اپنی زندگی گزارتا تھا۔ ہم نے اسی کی بیسکس میں جانا ہے۔ یہ پہلا میتھڈ ہے۔ کیسے؟ تب نہ تو بک ہوتی تھی، نہ کوئی کلاسز ہوتی تھی، نہ یونیورسٹیز ہوتی تھی، نہ اسکول ہوتی تھی، تو وہ لوگ تب کیسے سیکھتے تھے؟ تب کیسے انفارمیشن کو، سکلز کو آگے منتقل کیا جاتا تھا یا لوگوں کو سکھایا جاتا تھا؟ تب نہ صرف آپ اپنے جو سینسز ہیں، 5 سینسز، ان کو یوز کر کے اور پریکٹیکلی اپلائی کر کے آپ چیزوں کو سیکھتے تھے۔ کیسے؟ جیسے آپ نے دیکھا، آپ نے آبزرو کیا، آپ نے اس کسی بھی چیز کو، کوئی بھی سکل ہے، کوئی بھی کام ہو رہا ہے، آپ نے اس کو صرف آبزرو کرتے تھے۔ آپ جو آپ کے جو بڑے تھے جب وہ کام کر رہے ہوتے تھے، تو آپ اس آبزرویشن کے بعد پریکٹیکلی خود وہ چیز ٹرائی کرتے تھے۔ تو جب ٹرائی کرتے تھے تو آپ سے یا غلطی ہوتی تھی یا آپ سیکھتے تھے، تو آپ اس سارے پروسیس میں لرن کر رہے ہوتے تھے، آپ سیکھ رہے ہوتے تھے، اور وہ ڈیٹا ایسا ہوتا تھا جو نسلوں تک منتقل ہوتا تھا، وہ انفارمیشن ایسی ہوتی تھی جو آپ کو کبھی نہیں بھولتی تھی۔ تو وہ ایک بیسک طریقہ تھا، تو ہم نے اس طریقے میں واپس جانا ہے، کیونکہ اب جو ہم کنفیوز ہو گئے ہیں، ہمیں یونیورسٹیز میں بھیج دیا گیا ہے، ہمیں کالجز میں بھیج دیا گیا ہے، لیکن وہ سکھانے کا جو غاروں میں طریقہ تھا وہ ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ اب ہمیں یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ بک ہے، یہ سیکھ لو، یہ ڈگری لے لو تو آپ یہ بن جاؤ گے، لیکن آپ بنتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ سے جو بیسک آپ کا انسٹنکٹ، جو انسان کا جو بیسک طریقہ ہے، جس طرح سے غاروں میں رہنے والا انسان جب اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا، تو بیسک تب کیا تھا طریقہ سیکھنے کا، اس طرف ہم نے واپس جانا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں کا استعمال کرنا ہے، کانوں کا استعمال کرنا ہے، ٹیسٹ کا استعمال کرنا ہے، اپنی آلفیکٹری، اپنی جو ہے وہ سونگھنے کی صلاحیت، اس کا، اپنے اسمیل کا، ان ساری چیزوں سے آپ نے سیکھنا ہے، اور آپ نے لوگوں سے آبزرو کر کے ان سے سیکھنا ہے، تو پھر پریکٹیکلی اپلائی کرنا ہے۔ اس میں اور کوئی سٹیپ نہیں ہے، آبزرو کرنا ہے، پریکٹیکلی اپلائی کرنا ہے، اور پھر سیکھ جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے لرن لائک اے کیو مین۔ تو اس سے آپ کو جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پریکٹیکلی چیزوں کو سیکھنا ہے اس میتھڈ میں، تو اس سے آپ کی جو لرننگ ہے، جو میمورائزیشن ہے، وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ میتھڈ جو ہے وہ ہے ویژوالائزیشن۔ یہ بہت انٹرسٹنگ میتھڈ ہے۔ اس سے انہوں نے کلیم کیا ہے کہ آپ 10x اپنی جو لرننگ سپیڈ ہے، جو میمورائزیشن کی سپیڈ ہے، اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں۔ 10x مطلب 10 گنا آپ اپنی میموری کو بڑھا سکتے ہیں، انہینس کر سکتے ہیں اس ویژوالائزیشن کے میتھڈ سے۔ اب یہ میں آپ سے یہ شیئر کرنے لگا ہوں ویژوالائزیشن کا میتھڈ۔ یہ کیا ہے بیسیکلی؟ یہ ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن آپ تک آتی ہے، بیسیکلی ہمارا جو برین ہے وہ انفارمیشن کو سٹور کرتا ہے امیجز کی فارمیٹ میں، وہ جو کہتے ہیں نا فوٹوگرافک میموری۔ تو ہر بندے کی میموری جو ہے وہ فوٹوگرافک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ورڈز کو یاد رکھتے ہیں، ہم لوگ امیجز کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ تو اس لیے اگر کسی انفارمیشن کو ہم امیج میں کنورٹ کر لیں گے، ویژول ایک اس میں سینیریو میں لے آئیں گے، تو پھر وہ انفارمیشن ہمیں لانگ لاسٹنگ ہوگی، ایزی ٹو ریممبر ہوگی، اور کیا ہوگی، جلدی ہمیں یاد ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ہائیلی ڈیٹیلڈ ویژوالائزیشن بنانی ہے۔ جیسے کوئی بھی آپ تک انفارمیشن پہنچی ہے، کسی نے آپ کو اپنا نام بتایا ہے، اب آپ نے اس کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو فرض کیا اس نے اپنا نام آپ کو بتایا ہے عمران، تو اب آپ نے اس کو ویژوالائزیشن، اس کا ویژول ایک مارکر بنانا ہے۔ آپ نے کسی بھی
مائنڈ کے اندر اپنے ایک امیج بنانا ہے کہ وہ عمران جو ہے اب آپ نے ذہن میں لانا ہے کہ اس کو آپ نے یاد کیسے رکھنا ہے. تو آپ ایسے ذہن میں لائیں کہ ایک کوئی ایسا عمران ہے آپ کے گاؤں میں, یا کوئی بزرگ ہے جس کا نام عمران ہے, یا کوئی پولیٹیشین ہے جس کا نام عمران ہے. تو آپ نے یہ سوچنا ہے ذہن میں کہ یہ والا عمران ہے, یہ خیر بچہ ہے چھوٹا سا. تو آپ نے اگر یہ سوچ لیا, جیسے اس نے یہ آپ کو نام بتایا, آپ نے یہ اپنے مائنڈ میں آپ ویژولائز کر رہے ہیں کہ یہ والا عمران, آپ ایک سینیریو کریٹ کر رہے ہیں مائنڈ میں کہ یہ والا عمران اس عمران کو نا ایک چپیڑ لگا رہا ہے. اب یہ آپ نے مائنڈ میں بنا لیا, پھر آپ نے اس ریفرنس سے اس بندے کو دیکھا. اب آپ کو وہ جتنا عرصے بعد بھی ملے گا تو وہ آپ کو یاد رہے گا بندہ, کیونکہ آپ نے اس کا ایک ویژول مارکر اپنے مائنڈ میں بنایا ہے. اگر وہ نہیں بنائیں گے, صرف نام سنیں گے, آپ کو 2 سیکنڈ بعد نام بھول جائے گا. تو یہ ہے ویژولائزیشن. کوئی بھی انفارمیشن آتی ہے اس کو ویژول امیج میں کنورٹ کریں. اچھا, اب دوسرا اس کے رولز ہیں ویژولائزیشن کیسے کرنی ہے. ایک تو سب سے پہلے ہے کہ ہائیلی ڈیٹیلڈ ویژولائزیشن بنانی ہے, کہ آپ نے اپنے ویژول جو آپ امیج بنا رہے ہیں اس میں موسم کو بھی, جگہ کو بھی, جو بندہ ہے جو ویژولائز کر رہے ہیں اس کا کپڑے کون سے کلر کے ہیں, موسم کیسا ہے, سارا کچھ آپ نے جتنی ڈیٹیلڈ ویژولائزیشن ہوگی اتنی زیادہ آپ کو وہ چیز یاد رہے گی. سیکنڈ ہے کہ آپ نے اس انفارمیشن کو کچھ اس طرح سے ویژولائز کرنا ہے کہ جو انہونی ہو, جو ان یوزول ہو. جیسے اب کوئی بزرگ ہے تو وہ بچہ اس کو کیوں چپیڑ لگائے گا, جیسے میں نے آپ سے کہا, لیکن یہ ان یوزول ہے. جیسے کوئی ایسا کام جو غلط ہے یا ایسا کام جو ہو نہیں سکتا, امپاسبل ہے, تو آپ نے وہ ویژولائز کرنا ہے. ویژولائز تو کر سکتے ہیں آپ, ہو نہ ہو, لیکن مائنڈ میں تو کریٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے جتنی بھی ان یوزول چیز ہوگی, مائنڈ اس کو اتنی ہی آسانی سے ریممبر کرے گا. تو یہ مائنڈ کی ایک وہ ہے ٹیکنیکلٹی ہے کہ جو یوزول چیزیں ہیں وہ انہیں بھلا دیتا ہے. جب اسے کچھ نئی چیز ملے, چاہے وہ ویژول امیج میں ہی کیوں نہ ملے, وہ اس کو یاد رکھتا ہے. تو آپ نے اس طرح کوئی ڈفرینٹ, کوئی عجیب سی چیز کو ذہن میں لانا ہے اور اس کو پھر ویژول امیج میں کنورٹ کرنا ہے. آپ کی جو میموری ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی. تیسرے نمبر پہ ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے لیوریج یور ایگزسٹنگ انفارمیشن, ایگزسٹنگ نالج. کہ آپ کے پاس کوئی پہلے سے, جیسے میں نے پہلے سے عمران ایک موجود تھا آپ کے مائنڈ میں, تو آپ نے اس عمران کے ساتھ اس عمران کو کنیکٹ کیا, تو اب آپ کو یہ بھی یاد رہے گا کہ اس کا نام عمران تھا. اب آخری نمبر پہ رول نمبر 4 جو ہے ویژولائزیشن کا, وہ ہے کنیکٹ اٹ بیک. کہ آپ نے پھر اس کو ریکال کرنا ہے 1-2 دفعہ. جیسے ہی آپ ریکال کریں گے تو آپ کے مائنڈ میں وہ جو میموری ہے وہ لانگ ٹرم میموری میں چلی جائے گی. تو یہ ویژولائزیشن کے سٹیپس ہیں, میں ریپیٹ کر لیتا ہوں. سب سے پہلے ویژولائزیشن ہائیلی ڈیٹیل ہونی چاہیے. سیکنڈ نمبر پہ آپ نے اس ویژول امیج کو ان یوزول رکھنا ہے تاکہ وہ آپ کو یاد رہ سکے. تیسرے نمبر پہ کہ اپنی جو لیوریج لینا ہے, اپنی جو آپ کی جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن, جو پیچھے کوئی آپ کے پاس انفارمیشن تھی, اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. اور چوتھا یہی کہ کنیکٹ اٹ بیک, کہ آپ نے پیچھے سے جو کنیکٹ کیا تھا اس کو پھر سے ریکال کرنا ہے, اس انفارمیشن کو کنیکٹ کرنا ہے, اور پھر ویژول امیج کو اسٹرانگلی اپنے مائنڈ کے اندر رکھ لینا ہے. جتنا بڑا اچھا, جتنی کلیئر ویژول امیج ہوگا, وہ بندہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. وہ سینیریو, وہ انفارمیشن, وہ اسٹوری آپ کو کبھی نہیں بھولے گی. تو ہمیشہ جو بھی انفارمیشن آپ تک آ رہی ہے, جو بھی میموری آپ تک آ رہی ہے, اس کو آپ ویژولائزیشن میں لے جائیں تو آپ کو وہ 10x آپ کی جو اسپیڈ ہے وہ بڑھ جائے گی ویژولائزیشن کے میتھڈ کو یوز کر کے, میمورائزیشن کی جو آپ کی اسپیڈ ہے. تیسرے نمبر پہ جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اس کا نام ہے اسپیسڈ ریپیٹیشن. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں یا کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں یا بک پڑھتے ہیں کوئی, تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اس بک کو, ہم چاہتے ہیں کہ ایک ٹاپک ہے فرض کیا, تو اس ٹاپک کو ہم مکمل طور پہ 100% اس کو یاد کر لیں, اس کو سمجھ لیں, 100% اس کو سمجھ کے یاد کر لیں, اس کو رٹا لگا لیں. یہ جو ہماری کوشش ہوتی ہے, ہم اس ٹاپک پہ میکسیمم ٹائم دیتے ہیں, میکسیمم فوکس دیتے ہیں, 100% ہم یاد کر بھی لیتے ہیں, لیکن اس سے اگلے دن ہمیں 50% سے زیادہ وہ ٹاپک بھول جاتا ہے. تو مسئلہ کیا ہے, اس کو کہتے ہیں اوور لرننگ. جب آپ اوور لرننگ کرتے ہیں اور ایک ہی چیز کو ایک ہی گو میں ختم کر لیتے ہیں, فنش کر لیتے ہیں, تو مائنڈ کا ایک سائیکالوجی ہے کہ مائنڈ اس چیز کو بھول جاتا ہے. جس کام کو مائنڈ کر لے کمپلیٹ, فنش, پرفیکشن کے ساتھ, اس چیز کو مائنڈ کی ایک ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں. جیسا کہ فرض کیا آپ نے ایگزام کی سے ایک نائٹ پہلے اگر آپ نے اسٹڈی کیا ہے, تو جب آپ صبح اٹھتے ہیں, ایگزام دیتے ہیں, تو آپ کا مائنڈ فیل کرتا ہے کہ بس اب فنش ہو گیا کام. تو آپ اگر اس سے 3rd ڈے پہ ان چیزوں کو ریکال کریں جو ایگزام کے لیے آپ نے پریپیئر کی تھی, تو تیسرے دن آپ کو یاد ہی نہیں ہوں گی وہ چیزیں. کیوں؟ کیونکہ مائنڈ نے کمپلیٹ کر کے ٹاسک کو, ایگزام کو دے کے وہ چیزیں بھلا دی. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے, آپ کو چیزیں بھول جاتی ہیں.
तो स्पेस्ड रेपिटेशन क्या है कि आपने एक चीज को एक ही टाइम पे कंप्लीट नहीं करना, आप बस एक दफा पढ़ें, फिर उसको स्पेस दें, उसको लैग दें, उसको गैप दें, उसके बाद फिर से अगले दिन फिर से उस टॉपिक को फिर से पढ़ें और फिर उस टॉपिक को फिर से पढ़ें। मतलब ये है कि फर्ज किया एक टॉपिक है, वो आप 90 मिनट्स दे के उस टॉपिक को कंप्लीट तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अगले दिन आपको वो टॉपिक तकरीबन आधे से ज्यादा भूल गया होगा या एक हफ्ते के अंदर अंदर भूल जाएगा। लेकिन अगर आप 20 मिनट एक दिन उस टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर अगले दिन फिर 20 मिनट पढ़ते हैं, फिर अगले दिन फिर 20 मिनट पढ़ते हैं, 5 दिन के लिए अगर 20-20 मिनट पढ़ते हैं उस टॉपिक को, तो वो टॉपिक आपका माइंड ज्यादा चांसेस हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और आपको याद रहेगा। तो बजाय इसके कि आप ओवर लर्निंग करें कि एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा पढ़ें, आप अगर बाय द ड्यूरेशन आप उस ड्यूरेशन को बढ़ा दें और स्पेस दें अपने उस लर्निंग के उसको, तो आपको वो चीज ज्यादा जल्दी याद रहेगी। इसको स्पेस्ड रेपिटेशन कहते हैं, लैग इफेक्ट भी इसको कहते हैं। और इसका एक और नाम है, उसका है ज़ैगरनिक इफेक्ट। ज़ैगरनिक इफेक्ट भी इसी को कहते हैं कि जब अनफिनिश्ड वर्क हो तो उसका माइंड आपको ज्यादा अरसे के लिए उसको याद रखता है। अनफिनिश्ड वर्क, जिस तरह मैं आपको इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, आपने हम पहले जो पीटीवी पे ड्रामाज आते थे या अब भी आते हैं, तो वो अनफिनिश्ड रहते हैं। एक एपिसोड के बाद फिर अगली एपिसोड एक हफ्ते बाद आती है, तो एक हफ्ते तक हमारा माइंड उसको याद रखता है, उसको बार बार रिकॉल करता है कि अगले हफ्ते फिर मैं रिकनेक्ट करूंगा। तो वो ड्रामा इस तरह से जो है वो एक समझें कि 5 महीने 3 महीने के लिए जारी रहता है। तो हमारी जो मेमोरी है फिर एट द एंड ऑफ द ड्रामा, वो जब सीरियल खत्म होता है तो हमें वो काफी अरसे के लिए याद रहता है, क्योंकि हमने स्पेस्ड रेपिटेशन के साथ उसको कंटिन्यू किया था। अनफिनिश्ड काम था जो फिर वो रहा था, रेगुलरली हमने बार बार उसको देखा है। तो वो जो कैरेक्टर्स से आपको याद रहते हैं, वो जो स्टोरी लाइन थी वो आपको याद रहती है, क्योंकि एक इंटरवल के बाद आपको चीजें बार बार रिपीट हो रही होती हैं। तो लेकिन अगर आप सीजन एक नेटफ्लिक्स पे चलाएं और सारी रात एक ही रात में वही उतनी ही एपिसोड्स हो, 10 हो 15 हो, आप एक ही रात में सारी एपिसोड्स देखें, तो 2 दिन बाद आपको वो जो सीजन होगा वो पता ही नहीं होगा, वो आप उसको भूल चुके होंगे। तो जो वन गो में आप अनफिनिश काम पूरा फिनिश करते हैं तो उसको माइंड आपका भूल जाता है, बहुत जल्दी भूल जाता है। कैरेक्टर्स भूल जाएंगे, आपको नाम कैरेक्टर्स के भूल जाएंगे। लेकिन आप जहन में रखें, जो आपने ड्रामे देखे हैं लंबे लंबे, तो उनके कैरेक्टर्स के नाम आपको अभी भी याद होंगे। तो उसकी वजह क्या है कि आपकी जो स्पेस्ड रेपिटेशन है, इससे आपकी मेमोरी में इजाफा होता है। तो इसलिए टॉपिक को आप डेली बेसिस पे रेगुलर करें, ना कि एक ही दिन में उसको पूरा दिन बैठ जाए पढ़ने, तो उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं है। अच्छा, चौथे नंबर पे जो मेथड है वो ये है कि आपने जो विजुअलाइजेशन है और जो स्पेस्ड रेपिटेशन है, इन दोनों को कंबाइन करना है। मतलब विजुअल इमेज बनाना है, फिर उससे विजुअल इमेजेस को आपने स्पेस्ड रेपिटेशन के थ्रू प्रोसेस से गुजारना है। तो इससे आपकी जो मेमोरी है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। 5वां तरीका मेरा सबसे फेवरेट और मेरा बहुत जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, वो मेथड मैं आपसे अब शेयर कर रहा हूँ, वो है प्राइमिंग योर ब्रेन। इसमें 2 चीजें हैं, प्री रीडिंग है, सबसे पहले प्री रीडिंग है और फिर रिकॉल है। इसको उन्होंने इसको टर्म यूज की है SQ3R कि इस जो प्राइमिंग योर ब्रेन है, SQ3R, इसके जो स्टेप्स हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बेसिकली पहले हम ये देख लें कि प्राइमिंग किसको कहते हैं। प्राइमिंग कहते हैं किसी भी चीज को किसी चीज के लिए प्रिपेयर करना। जैसे फर्ज किया आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप पहले वार्म अप होते हैं। वार्म अप होने के लिए पहले, ताकि हार्ड एक्सरसाइज से पहले आप खुद को तैयार करते हैं, थोड़ा सा बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि आप अब एक्सरसाइज जो है हार्ड होने वाली है, तो इसको प्राइमिंग कहते हैं बेसिकली। तो ब्रेन को भी जब आप कोई नई इंफॉर्मेशन दें, जब कोई डाटा दें, तो इसको भी प्राइमिंग की जरूरत होती है। ये भी चाहता है कि मैं पहले प्रिपेयर हो जाऊं फिर मुझे इंफॉर्मेशन दो। तो इस प्राइमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमिंग 2 स्टेप्स में होती है। SQ3R बेसिकली क्या है? S से है सर्वे, Q से है क्वेश्चनिंग, और 3R से क्या है? एक R है रीड, दूसरा R है रिकॉल, और तीसरा है रिव्यू। तो ये सारे स्टेप्स हैं प्राइमिंग ऑफ ब्रेन के और फिर रीडिंग के, और ये कंप्लीट मेथड है। सबसे पहले है सर्वे। सर्वे क्या है? सर्वे ये है कि आपने जो कंटेंट पढ़ना है, फर्ज किया एक टॉपिक है, फर्ज किया एक चैप्टर है, फर्ज किया एक बुक है, आपने उस सारे जो आपका कंटेंट है, जो आपका मटेरियल है रीडिंग, उसको आपने क्या करना है? उसका सर्वे करना है। सर्वे क्या है? क्विक स्कैन। क्विक स्कैन हम किस तरह से लें? अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, आप ट्रेलर देखते हैं मूवी का, तो बेसिकली ट्रेलर में आप क्या देख रहे होते हैं? ट्रेलर में आप उस मूवी का, उस सीजन का सर्वे कर रहे होते हैं। सर्वे क्या? कि उस मूवी में जो भी की पॉइंट्स हैं,
جو اس مووی میں شیئر ہوئے ہیں یا جو اس مووی میں دکھائے گئے ہیں وہ آپ کو دکھائے جاتے ہیں ایک فلیش بیک کی طرح، بہت فاسٹ کر کے ایک ایک امیج کی صورت میں. تو وہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس مووی میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں. اچھا، کیسے؟ فرض کیا آپ نے نام سنا ایک مووی کا، تو آپ کو نہیں پتا اس میں ایکشن ہے، اس میں رومانس ہے، اس میں ہارر ہے، اس میں تھرلر ہے، اس میں کیوروسٹی ہے، اس میں سسپینس ہے. تو جیسے ہی آپ ٹریلر دیکھیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس مووی میں ہمیں کیا ملنے والا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک تو کیوریوسٹی جنریٹ ہوگی کہ اب جو میں بک پڑھنے والا ہوں، کوئک سکین کے بعد آپ کو ایک ٹریلر مل جائے گا اس کا کہ اب آگے کیا میرے پاس آنے والا ہے. اچھا، اس میں کیا ہوگا کہ اس کے بعد خود بخود آپ کے جو کویسچنز ہیں سائملٹینیسلی کویسچنز جنریٹ ہوں گے. یہ دونوں پروسیس ایک ساتھ چل رہے ہوں گے. اس کو کہتے ہیں پرائمنگ آف یور برین. پرائمنگ کیا ہو رہی ہے؟ پہلے آپ نے سروے کیا، کوئک سکین کیا. کوئک سکین میں کیا ہے؟ آپ نے ہر چیپٹر کے اور ہر جو ٹاپک ہے اس کی ہیڈنگز پڑھتے گئے اور ساتھ میں امیجز کو ایک ایک نظر دیکھتے گئے. اچھا اچھا یہ ڈسکس ہو رہا ہے، اچھا یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے، اچھا اچھا یہ بھی چیز مجھے پتہ چلے گی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے کوئک سکین کرنا ہے، کوئک مارکرز ویژولز بنانے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کیا پتہ چلنے لگا ہے. ڈیٹیل میں نہیں جانا، جو چیز سمجھ نہیں آ رہی اس کو چھوڑتے جائیں، صرف کوئک سکین کریں اور ایسے جلدی جلدی اس پورے کنٹینٹ کو ایک دفعہ کوئکلی ٹریلر کی طرح آپ سکین کر لیں. سکین کرنے کے بعد اب جیسے سکین کرتے جائیں گے آپ کے مائنڈ میں کویسچنز بھی جنریٹ ہوتے جائیں گے. کویسچنز کیا کہ میں نے یہ کیوں پڑھنا ہے، آپ کو وجہ ملے گی کہ اس بک میں آپ کو کیا ملنے والا ہے. اس کے علاوہ یہ بک جو ہے، اس بک کے پڑھنے کے بعد میری پرسنالٹی میں کیا چینجز آئیں گی، یا اگر آپ کے پاس یہ ہے کہ یہ جو سکل ہے، میری سکل کا لیول یہاں سے یہاں پہنچ جائے گا اس بک کے پڑھنے کے بعد، یا میری جو انفارمیشن کا لیول ہے، نالج کا لیول ہے، وہ کہاں تک جا سکتا ہے. یہ سارے کچھ سوال ہیں جو آپ کو آنسرز ملتے جائیں گے، جو کویسچننگ بھی ہوتی جائے گی. تو یہ جو دو سٹیپس ہیں یہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، سرویئنگ اینڈ کویسچننگ. ان دو سٹیپس کے بعد اب آپ کے لیے ایک آسانی ہو گئی. اب آپ کو آگے بک پڑھنے کے لیے یا وہ کنٹینٹ یا مٹیریل پڑھنے کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، کلیئرٹی مل جائے گی آپ کو. جیسے آپ مووی دیکھتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ ٹریلر کو ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ والی جگہ کب آئے گی، وہ والا سین کب آئے گا جو ٹریلر میں انہوں نے دکھایا تھا. تو بیسیکلی وہ جب آپ اس طرح سے کیوریوسٹی جنریٹ ہوگی، اینٹیسپیشن ہوگی، تو آپ کے اندر ایک کویسچننگ پیدا ہوگی اور لرن کرنے کی ایک کیا ہوگی، ڈیزائر پیدا ہوگی. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو میموری کی جو سپیڈ ہے وہ بڑھ جائے گی. اچھا، اس کو کہتے ہیں پرائمنگ یور برین، سروینگ اور کویسچننگ. اس کے بعد آپ نے آر پہ آ جانا ہے، ریڈ. پھر آپ نے اچھے سے ریڈ کرنا ہے، اور ریڈ کرنے کے لیے ضروری نہیں آپ سپیڈ ریڈنگ کریں، آپ نارمل ریڈنگ کریں، آپ ڈیپتھ ریڈنگ کریں. بہتر یہی ہے کہ نارمل ریڈنگ کریں. اور وہ جو کویسچنز آپ کے پاس جنریٹ ہوئے ہیں ڈیورنگ سروینگ، ان کویسچنز کا آنسرز آپ نے صرف ڈھونڈتے جانا ہے. اچھا، اس چیز کو بک کے لحاظ سے ہٹا کے میں ذرا اس کو لے کے آتا ہوں. جو اسٹوڈنٹس لیکچر لیتے ہیں یا وہ اپنا کسی بھی لیکچر کو اٹینڈ کرتے ہیں، کلاس کا لیکچر ہے، یونیورسٹی کا لیکچر ہے، یا کسی بھی سبجیکٹ کا لیکچر ہے، تو اس پرائم برین کو وہ کیسے پرائم کر سکتے ہیں؟ فرض کیا ان کا لیکچر ہے، کوئی بھی لیکچر ہے کسی ٹاپک پہ، تو اگر وہ ایک رات پہلے، صبح ان کا اگر لیکچر ہے، ایک رات پہلے اس لیکچر کو ایک دفعہ بک سے ریڈ کر لیں گے، تو ان کا برین جو ہے وہ سروے بھی کر چکا ہوگا اس ٹاپک کا، کویسچننگ بھی ہو چکی ہوگی اس کے مائنڈ میں. اب جب وہ لیکچر تھیٹر میں بیٹھا ہوگا، لیکچر روم میں بیٹھا ہوگا، تو وہ جب ٹیچر اس کا بتا رہا ہوگا اس ٹاپک کے بارے میں، تو وہ جو کویسچنز اس کے مائنڈ میں جنریٹ ہوئے ہوں گے وہ ان کا آنسر ڈھونڈ رہا ہوگا اس لیکچر میں. تو اس کی جو لرننگ ہے بہت فاسٹ ہوگی، اور ایٹ دی اینڈ آف دا لیکچر، جیسے ہی آپ لیکچر لے رہے ہوں گے تو اب لیکچر کے بعد ان جو کویسچنز ہیں ان کے آنسرز آپ کو مل رہے ہوں گے جو کہ آپ کے مائنڈ میں کویسچن چل رہے تھے. اور پھر بھی اگر کوئی کویسچنز آپ کے جو آنسر نہیں ہوں گے تو پھر وہ آپ انٹریکٹیو سیشن میں اپنے ٹیچر سے پوچھیں گے تو آپ کا ٹاپک بہت اچھا پریپیئر ہو جائے گا. تو یہ ہے پرائمنگ یور برین. برین کو پہلے سے تیار کرنا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا کیا پڑھنے والا ہے. تو اس کے بعد جب آپ ریڈ کریں گے تو اسپیڈ ریڈنگ کریں یا نارمل ریڈنگ کریں. ریڈ کے بعد اب جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ریکال. کہ آپ نے کسی بھی ڈیٹا کو اگر ریکال نہیں کیا تو آپ کا مائنڈ اس کو ڈیلیٹ کر دے گا. ریکال میموریز، جو لوگ کہتے ہیں کہ میموریز مجھے بھولتی نہیں ہیں، وہ بھولتی اس لیے نہیں کیونکہ وہ انہیں ریکال کرتے رہتے ہیں. ریکال جب بھی کسی میموری کو کیا جائے گا تو وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی جائے گی. تو ریکال کرنا ہے آپ نے وہ جو ڈیٹا لیا ہے پورا انفارمیشن، یا تو آپ نے نوٹس بنا لیے تھے اس کے ڈیورنگ لیکچر یا ڈیورنگ آپ پڑھتے ہوئے، آپ نے وہ جو نوٹس پڑھائے تھے ان نوٹس کو ایک دفعہ آپ نے پڑھتے جانا ہے. جو کی پوائنٹس آپ نے لکھے تھے ان کی پوائنٹس کو آپ نے پڑھتے جانا ہے، اور پھر ریکال کرنا ہے کہ اس کی پوائنٹ پہ کیا کیا باتیں شیئر ہوئی تھی.
تو ان ریکال کرنے سے آپ کی ڈیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی. ریکال کے بعد اگلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے ریویو. ریویو کیا ہے کہ جو ڈیٹا آپ تک پہنچا ہے کمپلیٹلی اس بک کے تھرو, اس ٹاپک کے تھرو یا اس لیکچر کے تھرو, اس ڈیٹا کو اپنے پریویس نالج جو آپ کے برین میں پہلے سے ایک فولڈر تھا جس میں پریویس کوئی ایگزسٹنگ نالج اسی سبجیکٹ پہ تھا, اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں کہ یار پہلے تو میں نے یہ پڑھا تھا, اس بک میں تو یہ تھا, تو اب اس بک میں یہ لکھا ہوا ہے, تو ان میں یہ ڈفرینس کیوں ہے. تو ڈفرینٹ سورسز سے, ڈفرینٹ آسپیکٹ سے آپ نے انفارمیشن کو کولائڈ کرنا ہے اور اس کو ریویو کرنا ہے, کمپیریٹیو انالیسس کرنا ہے. اس سے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ مزید ریفائن ہوگا, جو نالج ہے مزید ریفائن ہوگا اور وہ بہت اچھا ہو جائے گا. جیسے کوئی ٹیکنیک ہے فرض کیا وہ ایک بک میں شیئر کی ہوئی ہے, پہلے بھی آپ نے کسی بک میں ایک ٹیکنیک پڑھی تھی, تو آپ نے دونوں کو کمپیئر کرنا ہے کہ یار وہ زیادہ بہتر تھی یا یہ زیادہ بہتر ہے, تو ریویو کرنا ہے. ڈفرینٹ سورسز آف جو انفارمیشن تھے ان کو آپس میں کولائڈ کر کے آپ نے ریویو کرنا ہے, کمپیریٹیو انالیسس کرنا ہے. اس کو کراس پولینیشن بھی کہا گیا ہے کہ کراس پولینیشن کیا ہوتا ہے کہ جب ڈفرینٹ کائنڈز آف جو گیمیٹس ہیں وہ ملتے ہیں آپس میں تو جو رزلٹ آتا ہے وہ بہت اچھا آتا ہے. تو اسی طرح سے جب ڈفرینٹ سورسز آف انفارمیشن کو آپ آپس میں جوڑتے ہیں تو جو آپ کے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی ریفائنڈ اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے. تو اس لیے کراس پولینیشن کریں اپنی جو پھر بعد میں انفارمیشن ہے, ریویو ہے. اور یہ جو میتھڈ ہے یہ میرا سب سے جو انٹرسٹنگ تھا, جو امپورٹنٹ میتھڈ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا. اب یہ 5 میتھڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں جن سے آپ اپنی لرننگ کو, اپنی میموری کو بہت زیادہ حد تک بڑھا سکتے ہیں. اگر یہ میتھڈز آپ کو پسند آئے ہیں تو وہ کمنٹ میں لازمی بتائیں. اگر کوئی اور میتھڈ آپ کے پاس ہے جو آپ یوز کرتے ہیں تو وہ بھی شیئر لازمی کریں. اور اگر اس طرح کے اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید کچھ ہیبٹس کو شیئر کریں گے کہ جن ہیبٹس کو فالو کر کے ہم جو ہے اپنے برین کو لرننگ کے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں اور بہت اچھی جو اپنی لرننگ اور میمورائزیشن سپیڈ ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں. ان ہیبٹس میں کیا کیا ہیبٹس ہیں وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے. تھینک یو سو مچ.